نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیج 353 سے وَأَمَّا الْعِقَابُ فِي الْآخِرَةِ فَيَكُونُ عِنْدَ قَبْضِ الرُّوحِ وَفِي الْقَبْرِ وَفِي الْمَوْقِفِ وَفِي رَوْعَاتِ الْمَوْقِفِ وَالْحِسَابِ وَالصِّرَاطِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشَّدَائِدِ وَإِقَابُ بَعْضِ الْخَلْقِ أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ بِحَسْبِ أَعْمَالِهِمْ وغلظ كفرهم كما قال سبحانه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا واما العقاب في الاخره اور جہاں تک آخرت میں سزا کا تعلق ہے، عقاب سزا، فیکون تو وہ ہوگی عند قبض روح قبض کرنے کے وقت، یعنی جب جان نکلتی ہے اس وقت، وفی القبر اور قبر میں، وفی الموقف اور میدان حشر میں کھڑے ہونے کی جگہ موقف، وفی روعات الموقف اور کھڑے ہونے کی موقف کے خوف کے مقامات پر، یعنی خوف، روعہ خوف کو کہتے ہیں، والحساب اور حساب کے، والصراط اور پل صراط کے، وغیر ذلک من الشدائد وغیرہ وغیرہ تکالیف میں سے، وعقاب بعض الخلق اور بعض مخلوق کی سزا اشد من بعض سخت ہوگی، بحسب اعمالہم ان کے اعمال کے مطابق، یعنی بعض لوگوں کو بعض کے مقابلے میں زیادہ سزا دی جائے گی، وغلظ کفرہم اور ان کے کفر کی شدت کی بنا پر، سختی کی بنا پر، کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، درک الاسفل سب سے نچلا گڑھا، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اور ہرگز نہ تم پاؤ گے ان کے لیے للموحدین فی النار ثم يخرجون منها إلى الجنة ويخلد فيها الكفار والمنافقون ويعذب الله اور عذاب دے گا اللہ من شاء جس کو چاہے گا، من عصاة الموحدین توحید پرست نافرمانوں میں سے، گناہ گاروں میں سے، فی النار آگ میں، یعنی کچھ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے آگ میں جائیں گے، ثم یخرجون منہا پھر نکالے جائیں گے اس سے، الی الجنت جنت کی طرف، یعنی جب وہ سزا بھگت لیں گے تو جنت میں ڈالے جائیں گے، ویخلد فیہا اور ہمیشہ رہیں گے اس آگ میں، الکفار والمنافقون کفار اور منافقین اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور خاص طور پر منافقت سے ڈر لگتا ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن مسلمانوں والے کام نہیں کرتا، ان کی سزا کفار سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ ان کے دل میں شک، ایمان نہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ ایک پیرامیٹر ہو جس کے تھرو انسان اپنے آپ کو چیک کرے، مطلب ایک سالڈ کوئی چیز جیسے اپنا محاسبہ ہی ہے، سیلف انالیسس کرتا رہے کہ اپنے دل کی حالت کا جائزہ لیتا رہے کہ یقین کی کیا کیفیت ہے، اور اعمال کو بھی دیکھتا رہے۔ اعمال میں ایک عمل وہ ہے جو اللہ کی عبادت سے متعلق ہے، اپنی نمازوں کا حال دیکھے کہ نماز وقت پر پڑھتے ہیں یا دیر سے پڑھتے ہیں یا سستی سے پڑھتے ہیں، اور پھر بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جھوٹ تو نہیں بولتے، وعدہ خلافی تو نہیں کرتے، امانت میں خیانت تو نہیں کرتے۔ جو منافقین کی علامتیں بتائی گئی ہیں ان کو سامنے رکھ کے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں وہ ہمارے اندر تو نہیں باتیں۔ حضرت عمر کتنا ڈرتے تھے کہ کہیں میرا نام تو نہیں منافقوں میں لکھا ہوا۔ تو منافقت سے بہت ڈر لگتا ہے اور لگنا چاہیے، اور اس کی سزا بہت سخت ہے، یعنی یا ادھر ہو جائے انسان یا ادھر ہو جائے، درمیان میں نہ رہے، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جائے پورے یقین کے ساتھ۔ جو کبیرہ گناہ ہے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جیسے کوئی جان بوجھ کے کسی کو قتل کرے گا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، سود کھانے والے کے بارے میں، ان کا پھر آخر کار کو نکال لیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو تو یہی آتا ہے، نکال لیا۔ ذاتی محاسبہ تو ہمیں کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات اب منافقت دل کی بیماری ہے نا، تو میں اس کو سوچ رہی تھی کہ کارڈیالوجی ڈیزیز کے معاملے میں ہم
لوگ کتنا رحم رکھتے ہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ اچھا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا دل کا مرض ہے، تو ہم اسے ہمدردی بھی رکھتے ہیں، خوراک کا خیال بھی رکھتے ہیں اور میرے خیال میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن ایک منافق شخص چونکہ وہ دل کا مریض ہوتا ہے، لیکن اس کی منافقت کی وجہ سے اس سے ہمدردی کی بجائے ایک نفرت سی محسوس ہوتی ہے. میرے خیال خیر خواہی کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان سم سچویشنز. اس وقت کس طرح معاملہ کیا جائے؟ کیونکہ بعض اوقات آپ کو اگلا بندہ لٹرلی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے. آپ خیر خواہی کرنی ہی کرنی ہے، وہ بھی مسلمان ہے، کیسے کریں؟ بس نیکی کے کام جتنے بھی ہیں نا، ان میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، سینے پہ پتھر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا ہے تو کس طرح آپ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے دشمن تھے وہ مسلمان ہو گئے. اور یعنی مجھے یہ بات اتنی حیرت انگیز لگتی ہے کہ کس طرح خالد بن ولید مسلمان ہو گئے، عمر بن العاص مسلمان ہو گئے، اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہو گئے. یہ سارے لوگ جو تھے یہ مکہ کی ایلیٹ تھی، کریم تھے اور اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، لیکن ان کے اندر خیر بھی تھی. وہ خیر کس طرح نکلی؟ اگر ان کے ساتھ صرف سختی کا ہی معاملہ کیا جاتا تو یہ مسلمان نہ ہوتے. ان کو معاف کیا گیا، درگزر کیا گیا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُنْتَقِمُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی انتقام لینے والا بھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے پکڑ بڑی. انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں، یعنی ہم بدلہ لیں گے. والانتقام، اور انتقام کیا ہوتا ہے؟ انزال البلاء باہل العتو والاجرام، واللہ عزیز ذو انتقام ينتقم من كل ظالم وکافر ومن كل مجرم وفاسق فی الدنیا والآخرہ. انتقام کیا ہوتا ہے؟ انزال البلاء، بلا کا نازل کرنا، باہل العتو والاجرام، سرکشی اور جرم کرنے والوں پر، یعنی جو سرکش لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی مصیبت نازل کرنا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا. ینتقم من کل ظالم و کافر، انتقام لیتا ہے ہر ظالم اور کافر سے. ومن کل مجرم و فاسق، اور ہر مجرم اور فاسق سے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. وقد انتقم اللہ جل جلالہ من کل من کفر و اشرک و کذب وعاند رسلہ من الامم السابقۃ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. وقد انتقم اللہ، اور تحقیق انتقام لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جل جلالہ نے، من کل، ہر ایک سے، من کفر، جس نے کفر کیا، وہ اشرک، اور کیا مطلب ہے؟ شرک کیا، وکذب، اور جھٹلایا، وعاند، اور دشمنی رکھی، رسولہ، اس کے رسولوں سے، من الامم السابقۃ، پچھلی امتوں میں سے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول، الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات، تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، فانتقمنا من الذین اجرموا، تو انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور ہم پر حق تھا مومنوں کی مدد کرنا، یعنی لازم تھا ہم پر کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ شَدِيدُ الْبَطْشِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی شدید پکڑنے والا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان بطش ربک، بے شک تیرے رب کی پکڑ، لشدید، البتہ بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید. والبطش، اور بطش کیا ہوتا ہے؟ الاخذ بسرعۃ مع عنف، واللہ جل جلالہ هو الجبار ذو الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمۃ الذی یبطش اذا شاء متى شاء بكل ظالم وکافر وطاغوت یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون. اور بطش کیا ہوتا ہے؟ الاخذ بسرعۃ، پکڑنا تیزی کے ساتھ، مع عنف، سختی سے، یعنی سختی اور تیزی کے ساتھ پکڑ لینا. واللہ جل جلالہ، اور اللہ جل جلالہ جو ہے، هو الجبار،
وہ زبردست ہے یعنی تسلط والا ہے. ذو الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، جبروت و ملکوت بڑائی اور عظمت والا ہے. الذی یبطش، وہ جو پکڑتا ہے، اذا شاء، جب چاہتا ہے، متی شاء، جب چاہتا ہے، بکل ظالم، ہر ظالم کو، وکافر وطاغوت، اور ہر کافر اور طاغوت کو. یوم نبطش البطشۃ الکبری انا منتقمون، جس دن ہم پکڑیں گے پکڑ بڑی، بے شک ہم انتقام لینے والے. جبروت کہتے ہیں قدرت، طاقت کو. ٹھیک. وهو سبحانہ العزیز الجبار، اخذہ مؤلم وعقابہ موجع، وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. وہو سبحانہ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی، العزیز الجبار، زبردست ہے، بہت قدرت والا ہے. اخذہ مؤلم، اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے، المناک ہے، مؤلم. وعقابہ موجع، اور اس کی سزا بڑی درد دینے والی. وجع کہتا ہے درد کو، دردناک ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح ہے پکڑ تیرے رب کی. اذا اخذ القرى، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وہی ظالمہ، اور وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے. ان اخذہ علیم شدید، بے شک پکڑ اس کی دردناک ہے، بہت سخت ہے. انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو اس وقت اس کو خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ پکڑ بھی سکتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو پھر شامت آ جاتی ہے، پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے گناہ کرتے وقت. ہم تو عام طور پر یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا کوئی بات نہیں، گناہ ہی ہے نا، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. ضرور معاف کر دے گا، لیکن یہ نہ ہو کہ ہماری توبہ سے پہلے ہی پکڑ آ جائے. پکڑ تو کسی وقت بھی ہو سکتی، تو اس لیے اس کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور ایک شعر بھی ہے نا، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی. یعنی اللہ تعالیٰ کے تحمل اور بردباری پر انسان کو جری نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غلط کام کرتا رہے. جب اس نے پکڑا تو اچانک پکڑے گا. کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا جس کو ابھی ہم نافرمانی یا گناہ کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک بہت بڑی بات کر رہے ہیں، لیکن جیسے یہ انتقام یا پکڑ یا ویسی جو بات آ رہی ہے، تو جب ہمارے آتی ہے اور ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے خود بعض دفعہ کہ ایسا ہوا ہے، تو وہ دیکھا جائے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہم نے کاؤنٹ کی ہوتی. جب وہ پکڑ آتی ہے تو وہ ہم جب پلے بیک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ غلطی تھی. تو یہ جو اللہ کی ذات کا ایک ادب یا اس کی عظمت کا احساس میں کمی کر دینا بھی جو ہے وہ ایک پکڑ کا باعث بن جاتا ہے. یعنی صرف گناہ تو کہ بہت ہی آؤٹ آف لمٹ بات آ جاتی ہے نا، جس کی جتنی عظمت ہے، مقام ہے، اس کا ادب یا اس کا جو لحاظ ہے، اس میں کمی بھی جو ہے وہ اپنی گفتگو میں، اپنے خیالات میں، ان سب چیزوں پر چیک رکھنا چاہیے. کیونکہ بڑے ہنستے ہنستے بعض اوقات ہم یہ کہہ جاتے ہیں، ایک دفعہ تو اوپر جا کے پوچھوں گی اللہ سے کہ یہ کیوں کیا تھا میرے ساتھ. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. ہم کون ہیں اللہ کو پوچھنے والے؟ کیا ہمیں شک ہے اس کی حکمت پر، اس کے فضل پر، اس کی رحمت پر؟ اور یہ اچھے بھلے دین پڑھے ہوئے لوگ اتنی ناسمجھی کا ثبوت دیتے ہیں، اللہ سے مقابلے پر اتر آتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے لگتے ہیں. تو ان چیزوں سے بھی ڈرنا چاہیے. جن رویوں کا ذکر آیا ہے نا، جس کو کنڈیم کیا گیا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے رویے جو ہیں، وہ تو بیسیکلی ہم اپنی عادت سمجھتے ہیں، اس کو ہم نہ جرم سمجھتے ہیں، نہ گناہ سمجھتے ہیں، نہ کسی کے حق میں کمی بیشی سمجھتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی اس سے بیان کیے گئے ہیں اور بار بار ریپیٹیشن آتی ہے. جیسے قلیلا ما تشکرون، ایک بات اگر لی جائے تو ہم کہتے ہیں وہ شکر کرنا واجب تو نہیں ہے ہم پہ، اگر دل چاہے گا تو کر لیں گے. اسی طرح نماز کی کوالٹی کو، کہ نماز پڑھ لیے یہی بہت ہے، کہاں یہ کہ ہم اس میں خشوع کی بات، اور کہاں تو اگر دیکھا جائے تو اگر پکڑنے پہ آئے تو ہماری بہت ساری پکڑ تو ویسے ہی دن رات والی بنتی ہے. بالکل. اور جتنا علم اللہ نے دیا ہو اور جتنا انسان کے اندر تقویٰ ہو، اس کے مطابق پھر اس کی پکڑ بھی ہوتی ہے نا. یعنی کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں دوسروں کے لیے شاید معمولی ہوں، لیکن وہ شخص جس کے پاس علم ہے اس کی چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ ہو جاتی ہے. بالکل. وجمیع المخلوقات فی ملکہ وقبضتہ لا يعزب عنہ منها شیء ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. وجمیع المخلوقات، اور ساری کی ساری مخلوقات، فی ملکہ وقبضتہ، اس کی ملکیت اور قبضے میں ہے. لا يعزب عنها منها شیء، نہیں غائب ہو سکتی اس سے کوئی بھی چیز.
ما من دابۃ نہیں کوئی جاندار الا ہوا آخذ بناصیتها مگر وہ اس کی پیشانی پکڑے ہوئے ہے. ان ربی بے شک میرا رب علی صراط مستقیم هو سبحانہ الحکیم العلیم الذی یبتلی عبادہ بما یطہر قلوبہم ویزکی نفوسہم ویبلوہم بالشر والخیر فتنہ لیعلم الصادق من الکاذب والمؤمن من المنافق احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی حکمت والا ہے، علم والا ہے. الَّذِي يَبْتَلِي عِبَادَهُ وہ جو آزماتا ہے اپنے بندوں کو، بِمَا يُطَهِّرُ قُلُوبَهُمْ جو ان کے دلوں کو پاک کر دیتا ہے، یعنی آزمائشیں دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہیں. وَيُزَكِّي نُفُوسَهُمْ اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے. وَيَبْلُوهُمْ اور آزماتا ہے ان کو بالشر ساتھ شر والخیر خیر کی فتنةً آزمانا لیعلم تاکہ جان لیا جائے الصادق سچے کو من الکاذب جھوٹے سے، یعنی الگ الگ ہو جائیں. والمؤمن من المنافق اور مومن منافق سے یعنی پہچانے جائیں. احسب الناس کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور وہ آزمائے نہ جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ پس ضرور جان لے گا اللہ الَّذِينَ صَدَقُوا ان کو جنہوں نے سچ کہا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور البتہ ضرور جان لے گا جھوٹوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے سچے اور جھوٹے مومن منافق کے درمیان امتیاز کرتا ہے، یعنی پہچان کرنے کے لیے کہ کون اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور کون اس آزمائش پر اللہ سے لی عبادہ بما شاء کما قال سبحانہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی یفتن فتنے میں مبتلا کرتا ہے، یعنی آزماتا ہے. وَيَبْتَلِي اور آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے عبادہ اپنے بندوں کو بما شاء ساتھ اس کے جو وہ چاہے، یعنی کسی بھی چیز سے وہ امتحان لے سکتا ہے. یعنی کوئی خاص مضمون مقرر نہیں کہ اس میں اور اس میں کوئی بھی چیز آزمائش کا باعث ہو سکتی. انسان کی صحت اس کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے، اس کی قوت سماعت اور قوت خیال اور قوت بیان جو ہے وہ اس کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے، اولاد ہو سکتی ہے، اس کی زندگی، اس کی بہت ساری چیزیں، یعنی ہر نعمت ہی ایک طرح سے آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں سے جیسے چاہے آزما لے بندے کو. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں بِشَيْءٍ ساتھ کسی بھی چیز کے من الخوف خوف میں سے والجوع اور بھوک ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی میں سے والانفس اور جانوں کی والثمرات اور پھلوں کی وبشر الصابرین اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. الذین وہ جو اذا اصابتہم مصیبت جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت قالوا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ایسے ہی لوگوں پر نوازشیں ہیں ان کے رب کی طرف سے. آزمائش میں ہوتا ہے، مطلب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی مجھ پہ آزمائش نہیں ہے. مطلب اگر وہ خوش ہے پرسکون ہے تو وہ خوشی اور سکون بھی اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں. لیکن اگر بندہ اس کے انجام پہ کہ صلوات اور رحمت پہ بندہ فوکس رکھے تو بندہ ایزیلی اس پہ صبر اور شکر بھی کر سکتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِتْنَةَ أَحَدٍ فَلَا رَادَّ لِقَضَائِهِ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ عز و جل فتنة أحد کسی ایک کو آزمانے کا فلا راد لقضائه تو نہیں کوئی پھیر سکتا اس کی تقدیر کو.
اس کے فیصلوں کو کوئی پھیرنے والا نہیں. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو آزمانے کا اللہ ارادہ کر لیتا ہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو ہرگز نہیں تم مالک ہو سکتے اس کے لیے اللہ سے کسی بھی چیز کے، یعنی تم نہیں اس کو بچا سکتے چھڑا سکتے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، نہیں ارادہ رکھتا اللہ، ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یعنی وہ آزمائش ان کے لیے بے عزتی کا باعث بن جاتی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا. یعنی بہت بڑی آزمائش یہ ہے کہ انسان آزمائش میں ہو اور پھر ریئلائز نہ کرے اور توبہ نہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرے. یعنی وہ آزمائش جس میں انسان اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، وہ اس کے لیے حقیقی معنوں میں فتنہ ہے. کیونکہ چھوٹی چھوٹی انسان کے اوپر آنے والی مشکلات اس کی آنکھیں کھول دیتی، لیکن جس کی آنکھیں پھر بھی نہ کھلیں پھر اس کو کوئی بچا نہیں تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ قریب تو ہوئی تھی، لیکن دنیا میں یعنی لوگوں نے ان کو بہت باتیں سنائی اور ان کو بہت برا بھلا کہا اور اس طرح سے. تو میں وہی سوچ رہی تھی بعض آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ خود تو راضی ہوتے ہیں اللہ سے، لیکن لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بہت ہی یعنی وہ ایک آزمائش بن جاتی ہے بلکہ. تو اس میں یہ سورہ آل عمران کی جو آیت تھی کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اگر صبر اور تقوی اگر ہم رکھیں، کیونکہ لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی شرط ہے. جب آزمائش آئے گی تو پھر ان کی جو باتیں اس کے اوپر جو سننے کو ملیں گی وہ بہت تکلیف دیں گی. تو اس میں دو چیزیں، صبر اور تقوی. اور سورہ المعارج میں جو آتا ہے کہ صبر وہ لوگ کرتے ہیں جو ہے نا فصبر صبرا جمیلا، کہ وہ لوگ جن کی کوالٹی ساری آتی ہیں، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ان کے مال میں معلوم حق ہے سائل کا بھی اور محروم کا بھی، اور وہ ساری جو کوالٹیز اپنے وعدوں کو فلفل کرتے ہیں سارا. تو مطلب یہ کہ جب آزمائش آئے تو انسان پھر اپنے آپ کو چیک کرے کہ آزمائش کے وقت بھی، اس سے پہلے، اس کے بعد میں بھی وہ کانسٹنٹ رہے، اس کی جو نیکیاں جو چاہے وہ کم کرے لیکن کانسٹنٹلی کرتا چلا جائے تاکہ اس سے وہ آسان طریقے سے نکل سکے. فعلى المسلم ان يعلم ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويبتلي من يشاء ويفتن من يشاء بما شاء وهو الحكيم العليم. فعلى المسلم، تو مسلمان پر لازم ہے، ان يعلم، کہ وہ جان لے، ان اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ویضل من یشاء، اور بھٹکا دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ویبتلی من یشاء، اور آزماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ویفتن من یشاء، اور فتنے میں ڈالتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، بما شاء، جس چیز سے وہ چاہتا ہے، وہو الحکیم العلیم، اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ اس کی حکمت ہے. یعنی کسی کے ساتھ ضد اور دشمنی کے ساتھ نہیں کرتا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ کس کو کس چیز سے آزمایا جانا چاہیے. وَكُلُّ أُمَّةٍ اُفْتُتِنَتْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْفِتَنِ، ہر امت فتنوں میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ آزمائی گئی. فَأُمَمٌ اُفْتُتِنُوا عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ فَعَبَدُوهَا، وَقَوْمٌ بِالشَّمْسِ فَأَلَّهُوهَا، وَقَوْمٌ بِنَبِيٍّ كَانَ مِّنْهُمْ وَهُمُ الْيَهُودُ عَبَدُوا عُزَيْرًا وَقَالُوا هُوَ ابْنُ اللَّهِ، وَالنَّصَارَىٰ قَالُوا عِيسَىٰ هُوَ الْإِلَٰهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ ابْنُ اللَّهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. وَجَعَلَ اللَّهُ فِتْنَةَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ بِالْأَمْوَالِ وَالنِّسَاءِ أَعْظَمُ فِتْنَةً لِلرِّجَالِ، فَالْأَمْوَالُ وَالنِّسَاءُ شَاغِلٌ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَعَنْ إِبْلَاغِ دِينِ اللَّهِ، وَقَدْ غَلَبَ عَلَىٰ أَكْثَرِ النَّاسِ حُبُّ الْمَالِ وَقَدَرَ عَلَيْهِمْ عُبُودِيَّةَ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ. وَكُلُّ أُمَّةٍ، اور ہر امت، افتتنت، آزمائی گئی، بِشَيْءٍ مِّنَ الْفِتَنِ، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ فتنوں میں سے، یعنی ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی فتنے کے ساتھ ہوئی. فَأُمَمٌ، تو کچھ امتیں، افتتنوا، آزمائی گئی، عن عبادت اللہ، اللہ کی عبادت چھوڑ کر، بے عبادت الاسنام، بتوں کی عبادت کے ساتھ، فعبدوها، تو انہوں نے ان کی عبادت کی. وقوم بالشمس، اور ایک قوم سورج کے ذریعے آزمائی گئی، فألہوها، تو انہوں نے اس کو الہ بنا لیا. وقوم، اور ایک قوم بنبی، نبی کے ساتھ آزمائی گئی، کان منہم، جو انہی میں سے تھے، وہم الیہود، اور وہ یہود ہیں، عبدوا عزیرا، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی بندگی کی. وقالوا، اور کہا، ہوا ابن اللہ، وہ اللہ کا بیٹا ہے. والنصارى، اور نصارہ جو تھے، قالوا عیسیٰ هو الالہ، کہ عیسیٰ جو ہیں وہ الہ ہیں.
وقال بعضهم هو ابن اللہ، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقال بعضهم ثالث ثلاثہ، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ تین میں سے تیسرے ہیں. وجعل اللہ فتنۃ هذه الامہ، اور بنا دیا اللہ نے اس امت کا فتنہ بالاموال والنساء، مالوں اور عورتوں سے. یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنہ کیا ہے؟ آزمائش کیا؟ مال اور عورتیں. والنساء اعظم فتنۃ للرجال، عورتیں مردوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. فالاموال والنساء، کیونکہ مال پس مال اور عورتیں شاغل عن اللہ، وہ اللہ سے مشغول کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کو بھلا دیتے ہیں. وعن ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر سے. وعن طاعت اللہ، اور اللہ کی اطاعت سے. وعن ابلاغ دین اللہ، اور اللہ کے دین کو پہنچانے سے، یعنی دعویٰ کا کام کرنے سے. وقد غلب علی اکثر الناس حب المال، اور تحقیق غالب آ گئی بہت سے لوگوں پر مال کی محبت. وقدر علیہم عبودیت الکبیر المتعال، اور مشکل ہو گئی ان پر عبادت کرنا الکبیر، بہت بڑے، المتعال، بلند ہستی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اللہ کی عبادت ان کے لیے مشکل ہو گئی کیونکہ وہ مال اور عورت کے فتنے میں پڑ گئے. سمجھ آ گئی کہ پچھلی امتوں کا فتنہ الگ تھا، ہماری امت کا الگ ہے. کوئی کچھ کہے گا؟ اس سے یہ بھی تو پتہ چل رہا ہے کہ ہم بھی تو فتنے میں ہیں، ہم خود، یعنی ایک تو ہے نا کہ مردوں کے لیے فتنہ ہے خواتین، لیکن ہماری بھی تو آزمائش ہے کہ ہم مردوں کے لیے کتنے دین کو پھیلانے میں مددگار ہیں ان کے، یا اگر وہ ہیں اور بچے ہیں، گھر ہیں، اور ہم خود کتنا اسٹیبل، ہمارے کتنے مطالبات ہیں مزید مال اور دنیا حاصل کرنے کے، یا دین میں ہم ان کے کتنے مددگار ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ہم ہی روک رہے ہوتے ہیں نا اس چیز سے، یا ہم ان جابس کے لیے آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھی سے اچھی جاب ہو، چاہے جیسی مرضی بھی ہو، جس مرضی ماحول میں رہا جائے، چاہے باہر جانا پڑے اور ایسے ماحول میں بھی رہنا پڑے، تو ہم اس چیز کو خود اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ بات کری تھی آزمائش کی، تو آزمائش تو مطلب ہمارے خیال سے یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی تکلیف میں یا ہرٹ ہو رہے ہیں، کوئی چیز ہمیں دکھی کر رہی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے. ایون کہ اگر ہم ایکسپریس کر بھی دیں کسی کو وہ چیز، تو شاید اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ تو آزمائش ہے ہی نہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ چیز اتنی حد سے زیادہ ہرٹ کری ہو، تو پھر ایسے سچویشن بندہ کیا کرے؟ اس کی روٹ کاز معلوم کرے اور پھر اس سے نکلے. جیسے میں مطلب اپنی ہی مثال دوں گی، جیسے میں بہت زیادہ ایموشنل ہوں، تو مطلب تھوڑی سی بھی کوئی بات ہوتی ہے، ایون کہ اگنورنس بھی اگر کہیں سے آ رہی ہے ان لوگوں سے جن سے میری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں، تو میں وہاں پر بھی اتنا ہرٹ ہو رہی ہوتی ہوں، حالانکہ یہ پریکٹیکل لائف میں نہیں ہونا چاہیے. اب مسئلہ تو آپ خود ہی سمجھتی ہیں اور اس کا حل بھی سمجھتی ہیں. دیکھیے کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں. اپنے آپ کو میسیجز دینے کی ضرورت ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی. اور یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے نا، کچھ چیزیں کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی، آپ ان کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود آپ بے بس بھی ہوتے ہیں. تو ایسی صورت ہے پھر اللہ سے اور لگاؤ، اور اللہ سے دعا، اور نفل، اور نماز، اور صدقہ. یعنی یہ چیز، ہم کسی بھی مشکل میں پڑ جانا جو ہے نا، وہ دراصل ہمیں اس چیز کی طرف بلاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اللہ کے سوا کون ہے جو مشکل کو آسان کرے گا. من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرے گا اس کو صبر دے گا اللہ. کنٹرول کرنا پڑتا ہے. السلام علیکم استاذہ. ہم نے ابھی کورس آفر کیا ہے اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر الیکٹریشین کا، تو آج میں دیکھ رہی تھی کہ ان کے جو فارمز تھے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہم نے ٹیسٹ لیا تھا. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے پاس اس وقت کوئی کام نہیں ہے، 15 سے 25 سال کے لڑکے. تو ایک ہم نے سوال ان سے پوچھا تھا کہ آپ یہ کورس کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں 90% لوگوں نے یہ جواب دیا تھا کہ کوئی ہنر سیکھ کے بہت امیر ہو جانا چاہتے ہیں، بہت ساری دولت ہمارے پاس آ جائے. یعنی یہ سادے سے لوگ ہیں، اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. لیکن میں یہ سوچی تھی کہ یہ فتنہ جو ہے اتنی زیادہ انگرینڈ ہے کہ واحد مقصد کسی چیز کا، مطلب اب تو وہ آئیں گے ہمارے پاس تو ہم خود ان کا ڈائیورٹ کریں گے کہ یہ خیال نہ ہو. لیکن ہمیں اس سے بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا کہ جنرل پبلک تھنکنگ کیا، اوور آل امت کی تھنکنگ کیا ہے. کسی کو پرکھتے بھی ہیں یا کسی کو امپورٹنس دیتے ہیں تو کس بنا پہ دیتے ہیں. استاد ایک یہ بھی بات ہے کہ آج کل جس طرح سے مال کا فتنہ ہے سبھی کے لیے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہم جو مائیں ہیں ہم بھی بہت زبردست آزمائش میں ہیں. جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، کیا ہم ان کی
دنیاوی تعلیم کی اس لیے ہم تربیت کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال کما سکیں، یا اس کے ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. تو یہ ماؤں کی بھی بہت بڑی آزمائش ہے یہ کہ ہم کس طرح سے بیلنس اس میں رکھیں. یا عام طور پر زیادہ تر مائیں جو ہیں وہ دنیا کی تعلیم کو ہی اپنا مقطع نظر بنا لیتی ہیں کہ بس یہ تعلیم دلا دیں تو بچہ کامیاب ہو جائے گا. وہ نماز پڑھیں یا نہ، انہیں قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں، وہ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، سارے کا سارا فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ وہ کس قابل ہوگا اور کیا کمائے گا، اور اس بیچارے کی آخرت کا بھی نہیں سوچتے. آج کل جو مطلب جابس ہیں یا مطلب جو بھی لوگ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، ان کا مطلب کلچر اس طرح کا ہو گیا کہ صبح سے شام تک یا بالکل اس کے اندر لوگ مشغول ہو کے رہ جاتے ہیں. تو دوسرا آپشنس مطلب ہمیں لوگوں کو ایسے پرووائڈ کرنے چاہیے نا، جس سے مطلب اس سائیکل ٹوٹے کسی طرح. تو کیا سولوشنز ہیں ان چیزوں کا؟ بزنس، تجارت سب سے افضل کمائی کا ذریعہ، انڈیپینڈنٹ کام. اس کے لیے کوئی رسک لینا نہیں چاہتا. سب نوکری کرنا چاہتے ہیں کہ کام نہ کر کے پیسہ مل جائے، یا کریں بھی تو، لیکن پھر بھی اس میں وہ اپنی آپشنز تو رکھ سکتے ہیں نا اگر خدا کا خوف ہے. بنیادی طور پر انہیں تقویٰ ضروری ہے. اگر تقویٰ ہوگا تو ہر جگہ بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْمُسَعِّرُ فَالْغَلَاءُ وَالرُّخْصُ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ وَتَدْبِيرِهِ وَهُوَ مُقَلِّبُهُ وَرَافِعُهُ وَخَافِضُهُ وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْبَلَاءِ وَالْإِمْتِحَانِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی، القابض، قبض کرنے والا ہے، یعنی کم کرنے والا ہے، والباسط، اور پھیلانے والا ہے، المسعر، قیمت مقرر کرنے والا ہے، فالغلاء، پس مہنگائی، والرخص، اور سستا ہونا، بتقدیر اللہ، اللہ کی تقدیر سے ہے، وہ تدبیر ہی، اور اس کی تدبیر سے، وہو مقلبہ، اور وہ اس کو الٹ پلٹ کرتا ہے، ورافعہ، اس کو اوپر کرتا ہے، وخافضہ، اور اس کو نیچے کرتا ہے. وذالک من اعظم البلاء والامتحان، اور یہ بہت بڑی بلا اور امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. یعنی مارکیٹ میں چیزوں کا اوپر نیچے ہونا. ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ فصل خراب ہو گئی تو مہنگائی ہو گئی، اور فصل کیوں خراب ہوئی، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یا سیلاب آ گیا تو جانور مر گئے تو دودھ مہنگا ہو گیا، تو سیلاب کس نے بھیجا؟ تو یہ جو خوشحالی ہوتی ہے یا تنگی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ ہی کا ہاتھ ہوتا ہے. واللہ سبحانہ هو الملک الذی یفعل ما یشاء ویؤتی ملکہ من یشاء ویہدی من یشاء ویضل من یشاء ویعز من یشاء ویذل من یشاء. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. واللہ سبحانہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی، هو الملک، وہ بادشاہ حقیقی ہے، الذی یفعل ما یشاء، وہ جو کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ویؤتی ملکہ من یشاء، اور دیتا ہے اپنی حکومت جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویضل من یشاء، اور گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ویعز من یشاء، اور عزت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ویذل من یشاء، اور ذلیل کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اے اللہ جو مالک ہے ملک کا، تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو کھینچ لیتا ہے، لے لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور ذلت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ ویمیت، ویرزق من یشاء ویغنی من یشاء ویفقر من یشاء ویختم علی قلوب من یشاء ویطبع علی قلوب من یشاء. واللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل، هو الحی، وہی زندہ ہے، الذی یحیی ویمیت، وہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، ویرزق من یشاء، اور رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ویغنی من یشاء، اور غنی کر دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ویفقر من یشاء، اور فقیر کر دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ویختم علی قلوب من یشاء، اور مہر لگا دیتا ہے جن کے دلوں پر وہ چاہتا ہے، ویطبع علی قلوب من یشاء، اور مہر لگا دیتا ہے، ایک ہی معنی ہے تقریباً، جس کے دلوں پر وہ چاہتا ہے. وهو سبحانہ القوی العزیز الذی ختم علی قلوب الکفار ولعن الکافرین والمنافقین والظالمین والکاذبین والکاتمین لما انزل اللہ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا.
وهو سبحانہ القوی العزیز، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قوت والا زبردست ہے، الذی ختم علی قلوب الکفار، جس نے کفار کے دلوں پر مہر لگا دی، ولعن الکافرین، اور لعنت کی کافروں پر، والمنافقین، اور منافقوں پر، والظالمین، اور ظالموں پر، والکاذبین، اور جھوٹوں پر، والکاتمین، اور چھپانے والوں پر، لما انزل اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد له نصیرا، تو ہرگز نہ تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی بھی مدد۔ الشیطان وغضب علی الیہود والنصارى ولعنهم بظلمهم وسوء افعالهم، وهو سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالی، الذی، وہ ہے جس نے لعن الشیطان، لعنت بھیجی شیطان پر، وغضب، اور غضبناک ہوا، علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر، ولعنهم بظلمهم، اور ان پہ لعنت کی ان کے ظلم کی وجہ سے، وسوء افعالهم، اور ان کے برے کاموں کی وجہ سے، وهو سبحانہ الرحیم الذی یحب المؤمنین والمتقین والمحسنین ویبغض الکفار والفجار والاشرار، اور وہ سبحانہ و تعالی بہت مہربان ہے، الذی، وہ جو یحب، محبت رکھتا ہے کس سے؟ المؤمنین، مومنوں سے، والمتقین، تقوی والوں سے، والمحسنین، احسان کرنے والوں سے، ویبغض الکفار، اور بغض رکھتا ہے کفار سے، والفجار، اور فاجروں سے، والاشرار، اور برے لوگوں سے، وهو سبحانہ الکریم الذی یجود بالعطاء ویکرم المؤمنین ویکفر السیئات ویغفر الذنوب ویعفو عمن ظلم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کریم ہے، الذی، وہ جو یجود، سخاوت کرتا ہے، بالعطاء، بخشش کے ساتھ، ویکرم المؤمنین، اور عزت دیتا ہے مومنوں کو، ویکفر السیئات، اور دور کرتا ہے برائیاں، ویغفر الذنوب، اور ڈھانپ دیتا ہے گناہوں کو، ویعفو عمن ظلم، اور معاف کرتا ہے اس سے جس نے ظلم کیا، وهو سبحانہ الذی یمکر بمن مکر باولیائہ ویستہزئ بمن استہزأ بہم ویکید من کادہم ویخدع من خادعہم، کما قال سبحانہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وَهُوَ سبحانہ، اور وہ اللہ پاک سبحانہ وتعالی، الذی، وہ ہے جو یمکر بمن مکر اولیاءہ، تدبیر کرتا ہے اس کے ساتھ جو اس کے دوستوں کے ساتھ مکر کرتا ہے، یعنی اللہ اس کی خبر لیتا ہے، وَيَسْتَهْزِئُ، اور مذاق اڑاتا ہے، بمن استہزأ بہم، جو اس کے دوستوں کا مذاق اڑاتا ہے، وَيَكِيدُ مَنْ كَادَهُمْ، اور چال چلتا ہے جو ان سے چال چلتا ہے، وَيَخْدَعُهُ مَنْ خَادَعَهُمْ، اور دھوکہ دیتا ہے جو ان کو دھوکہ دیتا ہے، کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعهم، اور وہ دھوکہ دینے والا ہے ان کو، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالى، کھڑے ہوتے ہیں سستی کے مارے، یراؤون الناس، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں نماز، ولا یذکرون اللہ، اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا، الا قلیلا، مگر بہت ہی کم، بہت تھوڑا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ جو ہیں وہ اللہ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں، اور کبھی بھی انسان کو گناہ کر کے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی پکڑ آ سکتی ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ جس انسان کو ہم نے تکلیف دی ہے اسی کی طرف سے کوئی وبال آئے، ایسی جگہ سے آ سکتا ہے جہاں سے انسان سوچ ہی نہ سکے، کیونکہ وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے امر اور حکم سے ہوتا ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَيُبَيِّنُ لِلْعِبَادِ مَا يَنفَعُهُمْ وَيُمَحِّصُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ وَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَيُثِيبُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہے جو یختص خاص کرتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے چاہتا ہے، نبوت عطا کرتا ہے، اپنے دین کی خدمت کا موقع دیتا ہے، وَيُبَيِّنُ لِلْعِبَادِ مَا يَنفَعُهُمْ، اور بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے جو انہیں نفع دیتا ہے، وَيُمَحِّصُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خالص کر لیتا ہے
ان لوگوں کو نکھار دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور مٹا دیتا ہے کافروں کو. وَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ اور جزا دیتا ہے شکر گزاروں کو. وَيُثِيبُ الْمُؤْمِنِينَ اور ثواب دیتا ہے بدلہ دیتا ہے پھر دنیا میں والآخرت اور آخرت میں کس کو؟ مومنوں کو. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَلِكُ الَّذِي يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَيُسَلِّطُ مَن يَشَاءُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَيُظْهِرُ مَا يَشَاءُ بِمَا شَاءَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو حقیقی بادشاہ ہے مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے اور مسلط کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے. وَيُظْهِرُ اور ظاہر کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے بما شاء جس چیز سے وہ چاہتا ہے. فسبحان الذی پس پاک ہے اللہ وہ ذات ہے بیدہ جس کے ہاتھ میں ملکوت بادشاہت ہے کل شیء ہر چیز کی وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس لیے وہ جس سے لے کر دینا چاہتا ہے یا اپنی طرف سے دینا چاہتا ہے کہ جیسے بھی دینا چاہتا ہے وہ دینے پر پوری طرح قادر ہے. استاذہ یہ جو بات ہوئی ہے نا کہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں. عموماً ہمیں جب ٹائم ملتا ہے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا، کچھ بیان کرنے کا، بلکہ ہم ٹائم نکالتے بھی ہیں تو کیا وجہ ہوتی ہے؟ بس گپ شپ کرنی تھی. تو ہمارے بیان میں اللہ ماحول بیان انسان کو اللہ نے بیان سکھایا، تو کتنی چیزیں ایسی ہیں جو نفع مند ہوتی ہیں دوسروں کے لیے. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ ہے وَيُسَلِّطُ مَن يَشَاءُ عَلَى مَن يَشَاءُ پھر وَيُظْهِرُ مَا يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ کہ ایک تو کسی پر مسلط ہو جانا، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی پر مسلط کر دیتا ہے. اس کے آگے ہے کہ وہ کسی کو کسی پر غالب کر دیتا ہے. وَيُظْهِرُ ایک معنی غالب کا بھی آتا ہے کہ وہ غالب کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، لیکن سب سے غالب تو وہی ہے. آگے پھر آیت ہے کہ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. اگر کسی پہ کوئی مسلط ہوا ہے یا پھر کوئی خود کس پہ غالب ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. وهو سبحانہ الذی انبأ رسلہ وارسلهم الى عباده وانبأ الخلق بما ينفعهم وما يضرهم في كتابه وينبئهم بما عملوا يوم القیامہ. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رسولوں کو خبر دیتا ہے اور ان کو اپنے بندوں کی طرف بھیجتا ہے. وانبأ الخلق اور اس نے خبر دی مخلوق کو بما ينفعهم اس چیز کی جو انہیں نفع دیتی ہے، وما يضرهم اور جو انہیں نقصان دیتی ہے، فی کتاب ہی اپنی کتاب میں، وینبئہم بما عملوا اور وہ بتائے گا انہیں جو انہوں نے عمل کیا یوم القیامت قیامت کے دن. وہو سبحانہ العلیم الحکیم الذی یکرم اولیاءہ اور وہ بہت جاننے والا حکمت والا ہے، الذی وہ جو یکرم اولیاءہ عزت بخشتا ہے اپنے دوستوں کو، ویطبع علی قلوب الکافرین اور مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر، والجبارین اور جابروں پر، والمتکبرین اور تکبر کرنے والوں پر. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار اور اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ ہر متکبر جبار کے دل پر. هو سبحانہ الذی کتب الایمان فی قلوب المؤمنین وطبع علی وہ سبحانہ وتعالی وہ ہے جو بچاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وینصر من یشاء اور مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، ویخذل من یشاء اور چھوڑ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ویقدم من یشاء آگے بڑھاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ویؤخر من یشاء اور تاخیر کرتا ہے پیچھے کر دیتا ہے مؤخر کر دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وهو سبحانہ الذی یحل ما یشاء ویحرم ما یشاء الذی احل الطیبات وحرم الخبائث وأحل البيع وحرم الربا ويميز الخبيث من الطيب ويعلم المفسد من المصلح والمؤمن من المنافق والصادق من الكاذب. وهو سبحانہ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی الذی وہ ہے جو یحل ما یشاء حلال کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ویحرم ما یشاء اور حرام کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، الذی احل الطیبات وہ جس نے حلال کر دی پاکیزہ چیزیں، وحرم الخبائث اور حرام کر دیا ناپاک چیزوں کو، واحل البیع اور حلال کر دیا تجارت کو، وحرم الربا اور حرام کیا سود کو، ویمیز الخبیث من الطیب اور ممتاز کرتا ہے ناپاک کو پاکیزہ سے، یعنی الگ کرتا ہے چھانٹ دیتا ہے،
وَيَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اور جانتا ہے مفسد کو اصلاح کرنے والے سے، والمؤمن من المنافق اور مومن کو منافق سے، والصادق من الکاذب اور سچے کو جھوٹے سے. وهو سبحانه الملك القاهر ما شاء بما شاء الذي يأذن لمن يشاء ان يفعل ما يشاء ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وهو سبحانه الملك اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی بادشاہ ہے، القاہر زبردست، ما شاء بما شاء جو چاہتا ہے ساتھ جس کے چاہتا ہے، الذی یأذن وہ جو اذن دیتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ان یفعل ما یشاء کہ وہ کرے جو وہ چاہے. یعنی ہم اگر اپنی مرضی کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ اور اگر چاہتا رب تیرا تو نہ وہ کر سکتے تھے اس کو. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تو چھوڑ دو ان کو اور جو وہ گھڑتے ہیں. یعنی ہر چیز اسی کے اذن سے ہو رہی ہے اور اسی نے کرنے کی آزادی دے رکھی. یعنی آزادی ہے ہمارے پاس لیکن وہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ وَيُبْقِي مَا يَشَاءُ وَيُهْلِكُ مَا يَشَاءُ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَصْطَفِي مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا يَشَاءُ وَيُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَيُبَدِّلُ سَيِّئَاتِ مَن يَشَاءُ وَيُغَيِّرُ الْأَحْوَالَ كُلَّهَا مَتَى شَاءَ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی الذی وہ ذات ہے، یمحو جو مٹاتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، وَیُثْبِتُ اور ثابت کرتا ہے یا جما دیتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، وَیُبْقِی اور باقی رکھتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، وَیُہْلِکُ اور ہلاک کر دیتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، وَیخْلُقُ ما یشاء اور پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وَیصْطَفِی ما یشاء اور چن لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وَیخْتَارُ ما یشاء اور وہ چن لیتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، وَیُزَکِّی من یشاء اور پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وَیُبَدِّلُ سَیِّئَاتِ من یشاء اور بدل دیتا ہے برائیوں کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے یعنی نیکیوں سے، وَیُغَیِّرُ الْأَحْوَالَ كُلَّهَا مَتَى شَاءَ اور سارے حالات تبدیل کر دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء مٹا دیتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے، ویثبت اور باقی رکھتا ہے، وعندہ ام الکتاب اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب. وہو سبحانہ الذی یطعم ولا یطعم الذی یخوف عبادہ بما شاء لعلہم یتوبون وینجی من یشاء فی ظلمات البر والبحر. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا یعنی اسے کھانے کی ضرورت نہیں. الذی یخوف عبادہ وہ جو اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، بما شاء ساتھ اس کے جو وہ چاہتا ہے، لعلہم یتوبون شاید کہ وہ توبہ کر لیں، جیسے بجلیاں چمکاتا ہے یا زلزلے لاتا ہے یا فلڈز آتے ہیں تاکہ لوگ توبہ کریں. وینجی من یشاء اور بچا لیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، فی ظلمات البر والبحر خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں. چلیے آج کے لیے اتنے کافی ہے، پھر کچھ کہنا چاہیں تو کہیں. یہ جو لاسٹ پیراگراف ہے نا جس میں چاہنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو پاک کرے چاہے ہلاک کرے، تو اس میں ایک ہوپ اور ایک فیئر لیس ہونے والی فیلنگز آ رہی تھی کہ ہمیں سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ ہم دین کا کام کریں گے تو مطلب ہمیں پرابلمز آئیں گی، مگر اللہ تعالیٰ نے خود دین کو سیکیور کرنے کی بات کی ہے تو ایک فیئر لیس بندہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دین کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور مطلب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، کوشش کرتے رہنا ہے. استاذہ ایسے ہوتا ہے نا کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں، جب نہیں آتے تب بھی تو آتی ہیں، تو دین پہ چل کے اگر کر لیں تو پھر تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں مدد کروں گا. دنیا اور آخرت دونوں جگہ بدلہ دیتا ہے. بالکل. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اکثر کبھی کبھی کہ جب دین پہ لوگ چلتے ہیں تو پہلے سے زیادہ مشکلات آنے لگتی ہیں، اکانومی کے لیے بھی اور بھی مسئلے، تو لوگ پھر اس کو مسکنسیپشن کے طور پہ لیتے ہیں کہ اچھے تھے ہم دین سے باہر ہی، یا فلاں دیکھو دین سے باہر ہے تو وہ کتنا خوش ہے اور تم نے خام خواہ مصیبت سر مول لے لیے، تو اس لیے کہ وہ ظاہر پہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے نا، آزما کے دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے لیے آئے ہیں یا کسی دنیا کے فائدے کے لیے آئے ہیں. السلام علیکم. آج پورے لیسن میں ما یشاء من یشاء کا لفظ بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے اور جو آیتیں بھی ہیں وہ ساری پڑھ کر تو یہی لگ رہا ہے بس لا حول ولا قوت الا باللہ.
یعنی جنت کے خزانوں میں سے بھی یہ کلمہ. تو یعنی اصل ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، یعنی ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے بالکل. اور ہمارا اصل جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہی ہے. یعنی ہم سارے دن میں بھی کیا سوچتے رہتے ہیں اور کیا فکریں ہوتی ہیں ہمیں، یعنی اللہ کے بارے میں سوچ کتنی دفعہ آتی ہے ہمارے دل میں. تو میرا خیال ہے اگر ہم اللہ کے ساتھ معاملہ درست کر لیں تو سارے معاملے خود بخود درست ہو جائیں گے. للہ ہی، اللہ کے لیے ہو جائیں، خالص اسی کے لیے ہر کام کریں، اور ہر وقت یہ فکر ہو کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، تو سارے معاملے خود درست ہو جاتے ہیں. اسی کا نام تقویٰ. استاذہ یہ بات کی جو ساری لیسن میں آ رہا ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے مرضی چاہتا ہے. مطلب پچھلی جو اتنے سال سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہماری جب پوسٹنگ پلان ہوتی ہے تب وہ نہیں ہوتی. ابھی جون میں ہماری پوسٹنگ آنی تھی، ہم جو ہے وہ جیسے بوریا بستر پیک کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اسکول کے کچھ پتا نہیں ہوتا بچوں نے کون سے اسکول میں داخلہ ہوگا. جو پلاننگ کی ہوتی ہے وہ جو ہے نا آگے ہو جاتی ہے. اتنے عرصے سے جیسے ہسبینڈ کی چھٹی تھی، ابھی پتہ چلا کہ ہم نے جو کراچی کا ٹرپ پلان کیا ہوا تھا وہ کینسل ہو گیا ہے. اور کئی دفعہ ایسے ہوا ہے بیگس پیک ہوئے ہوئے ہیں اور جانا کینسل ہو گیا. تو اتنے مزے کی چیز ہے کہ اگر واقعی ہم یہ سوچتے رہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے مرضی چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہمیں ادھر سے اٹھا کے ادھر لے گئے، ادھر سے، تو انسان بڑے سکون میں رہتا ہے. ورنہ ابھی میں بیٹھی ہوئی یہ سوچ رہی تھی کہ جب لیسن چل رہا تھا کہ جس طرح چینجز پلانز کی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اگر ہمارے اندر یہ ہو جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا ہماری جگہ کسی اور ایسے بندے کو فٹ کرنا ہے، وہ اتنا فرسٹریٹ ہو جائے. یعنی یہ فرسٹریشنز آتی ہیں اور ایسے لوگ جو کہ سیٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور اب بس ہر حال میں کرنا ہے چاہے جو بھی ہو، تو پھر بہت پریشان اور اداس رہتے ہیں. پھر جو چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ خوشی کے مواقع دیتے ہیں وہ نہیں خوش ہو سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو آتھر ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، بس اگر ہم صرف سارے لوگ یہی لے کے میسج لے جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے وہی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ رونے ہونے کی ضرورت ہے. یہی مطلب رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام تھا نا، هو الحی، واللہ عز وجل هو الحی الذی یحیی و یمیت. تو یہ الحی جو ہے کہ وہ زندہ ہے، تو اس میں وہی ہے کہ جو یعنی اس کو موت نہیں آئے گی، جو زندہ ہے اسی کو انسان پکارے نا، کہ مردہ کو تو پکارنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور الحی ہے کہ ہر چیز فانی ہے، ہر ایک کو موت آ جائے گی سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تو اس کو ہم ہر وقت اگر پکارتے ہیں، جیسے وہی بات کو خلاصہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر وقت اسی کو پکاریں، جیسے یوسف علیہ السلام کا تھا، خوشی میں بھی اللہ کو پکارا، مشکل میں بھی اللہ کو پکارا. اسی طرح جو تعلق انسان کرے تو نہ کوئی برا خیال آئے، نہ کوئی غیبت کی طرف دھیان جائے، نہ چگلی، کوئی بھی ایسی جو برائیاں ہیں ان کی طرف انسان جا ہی نہیں سکتا. تو اس کو ہو کہ میں نے الحی کو پکارنا ہے اور دین کو اس کے لیے خالص کرنا ہے. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں کسی چیز کا ملنا اور نہ ملنا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو تب پہچانا کہ جب میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھا. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے. اور کبھی ہم پہ اتنی آزمائش آتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں، زندگی کے لیے آگے تیار کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس سے ہمارا توکل اور ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. سارے جو ربا کی بات تھی کہ ربا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، تو ایک مجھے خیال آتا ہے کہ مال کا بہت بڑا فتنہ، وہ بھی جیسے بات تھی آج کل جو ہے کہ ایک ہمیں جاننے والے ہیں، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ باہر کی کنٹریز میں لوگ مارٹگیج پہ گھر لیتے ہیں، سود کے اوپر لیتے ہیں، اور بہت کامن چیز ہے، ہر کوئی سود پہ لیتا ہے، اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا کہ نہیں یہ تو کامن چیز ہے اور ہر کوئی کرتا ہے. تو ایک وجہ جاننے والے انہوں نے ماشاءاللہ یہ کیا کہ کچھ اپنا جو ان کی سیونگز تھی وہ، اور پھر انہوں نے ایک چیز کی کہ اپنے فیملی جو ان کے جو ریلیٹیوز تھے اور جو فرینڈس تھے ان کو ایک ای میل بھیجی کہ جو مجھے قرض ہنسنا دینا چاہتا ہے تو پوری ٹرمز کے ساتھ نا پورا انہوں نے وہ پورا بنایا پلان کر کے کہ اس کو میں اس طرح سے منتھلی انسٹالمنٹ میں اس طرح دوں گا. اور انہوں نے ماشاءاللہ اپنا گھر پورا بنایا، وہ بہت اچھے طریقے سے نہیں وہ ہو رہا ہے. تو میں وہی سوچتی ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے بندے کو، اگر گھر دینا ہی ہے تو حلال سے بھی مل سکتا ہے، اور وہی رزق جو ہے وہ حرام سے مل سکتا ہے. اصل میں اگر حرص نہ ہو اور نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.